اب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی. اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ 1 سال، ابھی 1 سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا، وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا. بھئی تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں، پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں، ذمہ داری میری ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے IMF میرے پاس آئی ملنے ہیں، جو ہم نے، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا. IMF کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا، ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا، کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی، اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی. اور آج جو مہنگائی کا حال ہے، آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ، پینشنرز، مزدور، جو آج مہنگائی ہے، اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں. عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک. ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں، ان کے ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک، ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے. لیکن سوال میرا کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے، جی ڈیموکریٹک الائنس ہے. صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے. اور میں اسی پہ چل رہا تھا. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں، اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑے. تو آج وہی ہو رہا ہے. ساری جنرل باجوہ اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی، اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا، شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO2 جو دیا ہے ان لوگوں کو، اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا. تو آج یہ ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز، تاکہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں، ذرا سے موازنہ کر لیں. سب سے پہلے نواز شریف کا کیس. وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، پینما پیپر، دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں. تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے، کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا، اور بڑے نام اس کے سامنے آئے، بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے. دنیا میں شور مچ گیا. تو ادھر پتہ چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی. اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں، اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے. اب یہ تھا کیس، 1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے، اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی. وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی، کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ، جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا، وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی، انہوں نے 2006 میں، کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا. جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں، اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا وہ ایک اور اس کی جو سزا